غزہ کی ساحلی پٹی کے کنارے پر ایک ہدف۔ یہ کیفے غزہ کی جنگ میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ کیفے البقا صحافیوں اور کارکنوں کا مرکز تھا جو فضائی حملوں کی خبریں دنیا تک پہنچاتے تھے۔ اس کا انٹرنیٹ کنیکشن باہر کی دنیا سے رابطے کا ذریعہ۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک معروف فوٹوگرافر اسماعیل ابو خطاب اور 26 برس کی ہادی ابودان شامل ہیں، جن کی شناخت ان کی والدہ نے کی۔ ہر کوئی کیفے میں خوشی سے بیٹھا تھا، وہ غموں کو بھلا بیٹھے تھے۔ پھر میزائل گرا، اس نے بچوں، عورتوں، مردوں اور یہاں کام کرنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کسی کو بھی نہیں بخشا۔ ایک طرف غزہ پر اسرائیل کے حملے تیز ہو رہے ہیں تو دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم ایران میں اپنی جنگ کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ خطے کے لیے نئے مواقع فراہم کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن اتوار کی رات غزہ شہر کے رہائشیوں نے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ غزہ پر شدید فضائی حملے، جن میں بے گھر افراد کے لیے یہ پناہ گاہ بھی شامل ہے۔ ہم صرف اعداد و شمار یا تصویریں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں کسی اور کی طرح جینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جینا اور عزت کے ساتھ جینا ہمارا حق ہے، اس طرح ذلت کے ساتھ نہیں۔ غزہ ملبے کا ڈھیر، ایک قبرستان اور کھیل کا میدان ہے۔ جنگ بندی کی امید بمشکل دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں بمباری بمشکل روزمرہ کی زندگی کے معمول کو روکتی ہے۔ دوسری جانب آکسفیم، سیو دی چلڈرن اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت 130 سے زائد تنظیموں نے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن پر مئی میں اقوام متحدہ سے امداد کی تقسیم کا کام سنبھالنے کے بعد تمام بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان خیراتی اداروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو امداد کے لیے ایسے پرہجوم علاقوں میں جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے جہاں فوجی بڑی تعداد میں تعینات ہیں اور انہیں روزانہ فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیراتی ادارے اور دیگر غیر سرکاری تنظیمیں اسرائیلی اور امریکی حمایت یافتہ متنازع غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی 3 ماہ کی ناکہ بندی کے بعد مئی کے آخر میں GHF نے کام کرنا شروع کیا، جس کے بعد سے اب تک 500 سے زیادہ فلسطینی امداد کے حصول کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ تقریباً 4000 زخمی ہوئے ہیں۔ GHF اس کی تردید کرتا ہے۔ اسرائیل کے اقوام متحدہ کے ایلچی نے غزہ میں خوراک کی تقسیم کے نظام کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ غلط معلومات کی مہم کا ہدف ہے۔